ہم آپ کے پروگرام میں آتے ہیں, شیخ صاحب بھی ہوتے ہیں, عابد بھی ہوتے ہیں, حنیف بھی ہوتے ہیں, مشاہد بھائی بھی ہوتے ہیں, ہم میں کتنا سخت یہاں پہ آپس میں مناظرہ چلتا ہے, ایک دوسرے کے خلاف بحث بھی کرتے ہیں, لیکن آپ بھی تو دیکھتے ہیں جب ہم ان مناظروں میں اور ایک سیٹ دینے آپ میری پوائنٹ سنیں, جب ہم گیٹ سے جاتے ہیں تو ان کو بڑے کی طرح عزت بھی دیتے ہیں, ان کے بڑوں کی طرح عزت بھی دیتے ہیں, ان کو گلے بھی ملتے ہیں, آپس میں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو رخصت بھی کرتے ہیں. ہم میں کوئی نفرتوں کا عمل نہیں ہے, کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں. ہونا کیوں چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ان کا کام آگے ہی نفرتوں کا حد تک دیکھیں یہ ہے کامیابی زرداری صاحب کی. نفرتوں نے تو اس ملک کو یہاں تک پہنچایا تو ختم ہو گئی. نہیں, مفاہمت آپ کی نظر میں ختم ہوئی ہے, ہمارے کشادہ دل ہیں, ان کے لیے بھی ہے, بتا دیتی ہوں 98% پیپل ہمارے ویورز سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی پالیسی ختم ہو چکی ہے. اگر ایم کیو ایم کی طرف سے ختم ہو چکی ہے, ہماری طرف سے عرف آخر نہیں ہے, ورنہ ہم اب تک استعفے قبول کر چکے ہوتے. یہ ہے ہمارا پول. جی روحی اصغر صاحب, آپ ایم کیو ایم کا موقف دے رہے تھے کہ کس طریقے سے ان کی علیحدگی ہوئی ہے, آج کی بات نہیں ہے, پرانی بات ہے. میری ایک بات سن لیں فریہ, اس کا تو قطعی طور پہ بڑا ایک صاف اور شفاف جواب جو ہے وہ میری بہن ہے خوشبخت شجاعت, انہوں نے بڑے طور پہ ایک بیان آپ کے سامنے اپنی بات میں انہوں نے واضح کر دیا. اب اس بات کا تو واضح طور پہ وہی بتا سکتے ہیں کہ آیا ان کی مفاہمت ہوگی یا نہیں ہوگی, میں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک پاکستان کے عوام کے بنیادی مسائل کی بات ہوگی, اپوزیشن اس پہ کٹھے مل کے آواز اٹھائیں گے. وہ ایم کیو ایم ساتھ ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا جے یو آئی ہو, جہاں تک جہاں بنیادی مسائل کی بات ہوگی, ایشوز کی بات ہوگی, تو ایشوز پہ اگر ہم بولتے ہیں اور ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ ایشوز یہ پاکستان کی بہتری کے لیے, تو ایم کیو ایم ہمارا ساتھ دے گی. اور اس میں آپ دیکھ لیجئے پچھلے 3 سال میں بہت سارے ایسے مسائل تھے جس پہ ہم نے آواز اٹھائی, ایم کیو ایم نے بھی آواز اٹھائی, جس پہ ایم کیو ایم نے آواز اٹھائی ہم نے بھی آواز اٹھائی. اس میں بالکل, اور میں ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں, بالکل ویلڈ ہے. یہی پوائنٹ فیصل صاحب دے رہے ہیں کہ اگر وہ آپ سے اتنی ناراضگی کے بعد آپ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں عوامی مفاد میں یا سیاسی مفاد میں, تو اس طرح ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی بھی تو دوبارہ اکٹھی ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں کسی کے ساتھ کبھی ایسی گفتگو نہیں کرتا, اور ہمیشہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں چناؤ کروں. کیا یہ بات آپ کے بارے میں کہی جا سکتی ہے فیصل رضا صاحب؟ جی ٹھیک ہے, آپ اگر فیصل رضا عابدی کو یہ بات بری لگی ہے کہ میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ یہ ہونے والے گورنر ہیں, اور اگر ہوتے میں واپس لے لیتا ہوں, اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. لیکن اگر یہ بنے تو پھر ان کو اوتھ نہیں اٹھانی چاہیے. پھر ٹھیک ہے, اگر کی بات کروں ٹھیک ہے, لیکن آپ پیپلز پارٹی کے آپ سے اختلافات کی طرف آ جاتے ہیں. آپ لوگوں نے آپس کی باتیں کرنی, پیپلز پارٹی کے لیے اس کو ان کی پرابلمز کو ختم کرنے کے لیے آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ آپ کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے اس وقت. بابا دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے شروع میں بہت ساری باتیں, ابھی آپ کے پارٹیسپینٹ نے یہ بھی کہا کہ ہم 3 سال فرینڈلی اپوزیشن کا, فیصل رضا عابدی بھی یہاں بیٹھے ہیں, شجاعت صاحبہ بھی یہاں بیٹھی ہیں. اب یہاں قومی اسمبلی کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون جب یہ بات شروع ہوئی تھی, یا جب اسمبلی شروع ہوئی تھی, یہ سیاست شروع ہوئی تھی, تو اس وقت ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم اسی وقت یہ اکھاڑ پچھاڑ شروع کر دیتے اور یہ بعد میں تانے سنتے رہتے کہ جی بڑی مشکل سے جمہوریت کا ایک یہاں پہ دور شروع ہوا تھا, ان لوگوں نے اپنے رویوں کی وجہ سے جمہوریت کا تسلسل ختم کر دیا ہے. لیکن آپ اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس سے پاکستان یا عوام کی بات نہ کی گئی ہو. ڈرون حملے جہاں تک کی بات ہے, کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس نے قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پر یا سینٹ کے پلیٹ فارم اس کی کنڈیم نہ کیا ہو؟ اس کو کنڈیم کیا اور بڑے زور و شور سے کنڈیم کیا. لیکن زبانی کلامی کنڈیم کی تو بات ہو رہی ہے شیخ صاحب کی, صرف زبانی کلامی سیاسی اختلافات ہونے یا پھر عوامی مسائل کی آپ نے کوئی ایکشن لینا ہے, کوئی نہیں فریہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ایم کیو ایم یا ہم یا جماعت اسلامی آپ لے کے بندوقیں لے کے وہاں پہ فرنٹیئر میں پہنچ جاتے اور ڈرون حملے وہاں پہ ویسے روک لیتے. باقی جماعتوں نے جنہوں نے دھرنے دیے انہوں نے کیا کر لیا؟ ہمارے پاس ایک فورم موجود تھا, ہم اپنی آواز اٹھاتے رہے وہاں پہ. وقفہ لینا ہے, جلدی سے آپ اپنا پوائنٹ دیتے ہیں. میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میں گورنر نہیں بن رہا, میں نے کب کہا ہے؟ اچھا بھائی ہم تو ایک وقت تک, ایک حد تک اپنے اتحادیوں کو واپس لائیں گے. ڈاکٹر اشرف العباد کے بڑے کارنامے اور شہر کے لیے کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب پھر برا جمان ہو, سیٹ پہ ان کا حق ہے. لیکن اگر وہ نہیں آئے
تو کوئی نہ کوئی تو آئے گا, میں نہیں آؤں گا, کوئی اور جی آلا ہوگا, وہ نہیں ہوگا تو کوئی جی آلا ہوگا. تو ہمارے یہاں تو فلسفہ یہ ہے یار گھر سے بھٹو نکلے گا تم مارو کتنے مارو گے, بھٹو بیٹھا ہوگا, پھر بھٹو وہاں پر بیٹھے ہوگا. خوشبو صاحبہ سے میں اس کا جواب لوں گی کہ گورنر سندھ کہہ چکی ہیں واپس نہیں آئے گا, مگر پیپلز پارٹی ان کو واپس آنے کی کوشش کر رہی ہے. وقفے میں جانے سے پہلے ہم آپ کو ایک بات اور یاد کراتے جائیں کہ آج متحدہ قومی موومنٹ کے مصطفیٰ بیکار ہو چکے ہیں. بیکار کس طرح ہو چکے ہیں کہ ان تمام لوگوں نے سرکاری گاڑیاں واپس کر دی. مصطفیٰ جو جتنے بھی ان کے وزیر ہیں, عادل صدیقی, رضا ہارون, شعیب بخاری, رؤف صدیقی, شیخ محمد افضل, فیصل افزائی اور دیگر نے اپنی سرکاری گاڑیاں SNGAD کے کیٹیگری میں دوبارہ جمع کرا دی ہیں. یہ بات بھی اگر کافی نہیں ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ وہ واپس نہیں آ رہے, تو پتہ نہیں کیا چیز ہوگی. بیکار کار کے بغیر ہو گئے. وقفہ لیں گے, اس کے بعد مزید بات ہوگی. چیمہ صاحب آپ پوچھ لیتی ہوں کہ کون سی اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے پاکستان کی, جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ مل کر آپ کی بات چیت ہو سکتی ہے اور آپ جو بہتری کے لانے کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کچھ عمل بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں فریہ, جہاں تک اپوزیشن جماعتوں کا رول کی بات ہے تو میں نے جیسے آپ کے پہلے گزارش کی کہ جو جماعتیں پارلیمنٹ کی تھیں وہ تو سب ایک کمپرومائز کے اوپر سارے, پہلے بھی 3 سال اور جو 3 سال اپوزیشن میں تھے وہ آج گورنمنٹ میں جس طریقے سے. بات یہ کہ جو آج ساری اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں, عوام اس چیز کو بڑا واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کٹ ہو رہا ہے یہ کیا ذاتی مفادات کے لیے ہو رہا ہے, دوبارہ جو اگلی باری جس طریقے سے پہلے 3 سال بندر بانٹ اتری ہے اس کے لیے ہو رہا ہے, یا عوام کے مفاد کے لیے ہو رہا ہے, قومی مفاد کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں اس وقت ایشوز کیا ہیں. ایشوز اس وقت جو مسائل جو معیشت کے مسائل ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, ان سے نپٹنے کے لیے اگر ہم نے امریکہ کی غلامی سے نکلنا ہے تو وہی لیڈرشپ نکال سکتی ہے جس کے سیکس پاکستان میں ہو. اگر آپ نے کرپشن ختم کرنی ہے, ٹیکس چوری ختم کرنی ہے, تو وہی کر سکتی ہے لیڈرشپ جو خود احتساب کے لیے تیار ہو, جو خود اپنا ٹیکس پورا دیتی ہو. جب یہ ایشوز آپ سامنے دیکھتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم نے جو اعلان کیا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو 1 پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے اس کے اوپر اگر واقعی ریفارمز کے لیے اگر آتے ہیں, اگر یہ وہی سٹیٹس کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں, کہ جس طرح آپ کے سامنے ہے کہ آج آزاد کشمیر کے الیکشن میں شور مچ رہا ہے, اس سے پہلے گلگت بلتستان کے اوپر شور مچا, لیکن عملی طور کے اوپر 3-3.5 سال میں انہوں نے الیکٹورل ریفارمز کے لیے کچھ نہیں کیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کے بعد, میڈیا کی آزادی کے بعد اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اختلافات ایک طرف رکھ کے, ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ملک کے اندر یہی تو بات ہم کر رہے ہیں, یہی تو بات کر رہے ہیں محمد چیمہ صاحب کی, کیا تمام سیاسی اختلافات ایک طرف کر کے ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام ہو سکے گا؟ شیخ روہل صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے, ہو سکتی ہے اگر عملی طور پہ کوئی ایجنڈا سامنے آئے گا, عملی طور پہ کوئی ایجنڈا ہوگا تب بات ہوگی. دوبارہ روہل صاحب میں آپ سے سوال یہ کروں گی کہ آپ لوگوں کا اس وقت ایجنڈا ہے کیا؟ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایجنڈا بڑا صاف اور شفاف ہے کہ ہم نے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو یہ بارہا یہ کہا ہے کہ آپ کے اداروں میں بہت زیادہ کرپشن ہے. اس کرپشن کو روکنے کے لیے ہم نے کئی مرتبہ یہ فلور آف دی ہاؤس کی بات کی ہے. ہمارے لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے اپنی تقریروں میں اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ یہ بات, اس کو آپ روکیں. اگر آپ یہ روک پاتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ کی جو مطلب آپ کی گڈ ول, مطلب آپ اچھا آپ کے کاموں میں کام آ جائے گا نا, آپ لوگوں کو اچھی اپنی رائے قائم کرنے میں ایک موقع فراہم کریں گے. لیکن اس کو بار بار یہ کرنے کے اب ہم یہ چاہتے ہیں, ہمارا یہ موقف یہ ہے کہ اب اس وقت پاکستان میں ایک ایسا الیکشن کمیشن ہونا چاہیے جو ساری سیاسی جماعتوں کو قابل قبول ہو, جس کے اندر سارے, لیکن اس میں وہی سوال کہ پچھلے 3 سال میں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ یہ بات انشور ہو سکے کہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن آپ پاکستان کے عوام کو دے سکیں؟ ایک میں آپ کو بات بتاؤں. بات یہ ہے کہ میں بحیثیت اپوزیشن ایک فلور آف دی ہاؤس, جہاں پہ میرا ایک وہاں پہ ہے ایک کام ایز اے اپوزیشن, میرا کام ہے نشاندہی کرنا. اب اس کو عملی جامہ پہنانا جو ہے وہ حکومت کا کام ہے, اور اگر حکومت اس پہ عملی جامہ نہیں پہناتی یا اس کو روکنے کی صحیح نہیں کرتی
تو پھر اس کا دوسرا راستہ جو ہے میرا وہ عوام کے پاس چلے جانا. 2008 میں بھی ایک اپلیکیشن دی تھی, ان کی تو سب سے بڑی خواہش تھی فری اینڈ فیئر الیکشن, اور آپ کی پارٹی نے کیوں نہیں توجہ دی اس کے اوپر؟ ہماری پارٹی توجہ دے رہی ہے, اس لیے نادرا کی ڈیٹا بیس لسٹ کے اوپر آئندہ الیکشن ہوتا ہے. آپ اے جے کے الیکشن میں کہتے ہیں ہم ریسپانسبل نہیں ہیں, جو 2016 وہاں پہ ہمیں کیا ایکشن؟ دو مختلف سوالوں میں میں چاہ رہا تھا شیخ صاحب کی باتیں جاؤں, لیکن پہلے اے جے کے لے لیں. جو آج جن لسٹوں پہ الیکشن ہوئے ہیں 2006 میں بھی انہیں پہ ہوئے تھے, تمام سیاسی جماعتوں نے الیکشن لڑے تھے, مسلم کانفرنس آئی تھی, اس وقت کسی نے دھاندلی کا الزام نہیں لگایا. دوسری چیز کہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, تعمیری انداز میں لیتا ہوں میں شیخ صاحب کی بات کو. دیکھیں گورنمنٹ کی جو بھی ٹرانزیکشن آن پیپر ہوتی ہے نا, اب یہ بالکل صاف ہے, ٹھیک ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے پیپر, یہ اتھینٹک ہے. اب میں آپ کے پروگرام میں آج ایک دعویٰ کرتا ہوں, دیکھیں اب وزراء کو بھی چاہیے وہ سمجھے کہ وہ پارٹی کی توفیلی یہاں تک پہنچے, تھوڑا ٹائم نکالیں. شیخ صاحب کے پاس جو کرپشن کے ثبوت ہیں یہاں لے کے آئیں, جس وزیر کے متعلقہ محکمے کے ہوں گے نا, اس وزیر کو یہاں ساتھ لا کے بٹھائیں گے تاکہ وہ آ کے ان سے مناظرہ کرے اور ثابت کرے کرپشن ہے یا نہیں ہے. چلیں ورنہ عدالت چلے جائیں. دو ہی راستے, دو باتیں. فیصل رضا عابدی, ایک تو آپ صبح جا کے پہلا کام یہ کرو کہ یہاں وہ انلیگل گیٹ وے بنے ہوئے ہیں, I know that, میں اس پہ ایکشن کر رہا ہوں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو روکنے کی کوشش کرو اور دیکھو کہ وہ کون سا وفاقی وزیر ہے جو اس پہ ملوث ہے. اب وفاقی ایک بات تو یہ ہوگی, ماضی سے آ رہا ہے, لیکن اس میں سب سے بڑا ایکشن میں ہی لے رہا ہوں, یہ بتا دوں میں آپ کو. دوسری بات شیخ صاحب, وہ وفاقی وزیر جو کل تک ان کے وفاقی وزیر پہ انتہائی کرپشن کے الزامات عائد کر رہا تھا, اس کے لیے جو چارج شیٹ سامنے آئی ہے, جو میں نے خود جا کے وزیر اعظم صاحب کی خدمت میں پیش کی تھی, اور انہوں نے آگے سے یہ جواب یہ مجھے دیا تھا کہ یہ ذاتیات پہ آ گئے ہیں اور یہ ذاتیات پہ ہو رہی ہے. کوئی ذاتیات تعمیری لیں گے, بالکل اس میں چھان بین کرنی چاہیے. اگر اس میں حقیقت ہے تو جو کل کا وزیر جو کل ایکشن لینا چاہیے, ایکشن لینا چاہیے. آج انہوں نے تعمیری گفتگو میں جاتے ایک بار شیخ صاحب کو, شیخ صاحب بہت شکریہ بھائی, یہی چاہتے ہیں جی آپ تعمیری تنقید کریں, یہ آپ سے وعدہ ہے. آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں یہ لائیں. جہاں تک گیٹ وے کی بات ہے آپ کو میں بتا دوں, یو ایس ایف کے اوپر سب سے پہلی انکوائری رپورٹ میں نے سبمٹ کرائی ہے, اور انشاءاللہ اس پہ ایکشن میں ہی لوں گا. اس کے اوپر ایکشن ہوگا کہہ رہے ہیں, اللہ کرے کہ ہو جائے. آخری دفعہ خوشبخت صاحبہ پروگرام ختم کرنے میں آپ سے آخری سوال, ایک دفعہ فیصل صاحب کو دوبارہ بتا دیجئے کہ آپ لوگ نہیں واپس آئیں گے, وہ ابھی تک امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا پہلے تو فریہ جو آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ متحدہ قومی مومنٹ کے وزراء بیکار ہو گئے, میں تھوڑی سی 2 جملات چاہوں گی کہ جس سیاسی تحریک کا لیڈر اور قائد اور بانی اسکوٹر پہ سفر کر کے اور بسوں میں سفر کر کے ایک پارٹی کو پاکستان کی تیسری بڑی, نہیں سنیں میری وضاحت کرنے دیں, آپ نے باقاعدہ جملہ کہا تھا, تو جس کا بانی اور قائد اس طرح بسوں میں سفر کر کے اور اسکوٹروں پہ سفر کر کے, اور اس نے اس ملک کی ایک پارٹی کو پاکستان کی تیسری بڑی جماعت بنا دیا ہو, اس کے سیاسی کارکن تو سڑکوں پہ گلیوں میں محلوں میں پیدل گھوم کر گاڑیاں واپس کر کاروں سے, تو فریہ کاروں سے اور گاڑیوں سے تحریک آگے نہیں بڑھتی ہے. یہ تو اچھا کیا خوشبخت صاحبہ, یہ تو کوئی کرٹیسائز کرنے والی بات نہیں ہے. جب واپس کر دیا, اچھا اب اس کے بعد پھر آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم پیچھے نہیں جا رہا, واپس نہیں آ رہے. بہت بہت شکریہ خوشبخت صاحبہ, سیکریٹری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, شیخ روحیل اصغر صاحب اور عمر چیمہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے ہم آپ کو اس ہفتے کی سب سے اچھی خبر ایک دفعہ پہ سنا دیتے ہیں. ہماری رپورٹر ذکیہ نے کہانی اٹھائی ایک خاتون کی جنہوں نے جا کر لڑائی لڑی, نہ صرف ان عناصر سے جن کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا, بلکہ جاگیردار نظام کے. ویل ڈن ٹو ذکیہ, سما ٹی وی کی رپورٹر, جن کے بارے میں چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے بہت ہی اعلیٰ کام کیا, اور یقیناً انہی کی وجہ سے حلیمہ بھٹو کو انصاف مل سکا, جن کو ہم نے نیوز بیٹ پر بھی اٹھایا تھا. ویری ویل ڈن ٹو سما ٹی وی اینڈ ویری ویل ڈن ٹو ذکیہ. ابھی ہم آج کے پروگرام سے, اس ہفتے کے پروگرام ختم ہوتے ہیں. ہم آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. ڈو رائٹ ٹو اس آن newsbeat@sama.tv. فریہ حدیث میری ٹیم کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.